چینی اسکینڈل نے وزیر اعظم کے لیے پریشانیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ رپورٹ مقتدر حلقوں نے پبلک کرائی۔ پارٹی میں جہانگیر ترین کا مضبوط گروپ موجود ہے۔ شہزاد ارباب کا دوبارہ کابینہ میں آنا ترین گروپ کے لیے اچھی خبر ہے۔ اسکینڈل کی فورینسک رپورٹ میں تاخیر کا امکان بھی موجود ہے۔ اس بات کے بعد وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ انہیں یقین نہیں کہ 25 اپریل تک چینی بحران کیس کی فورینسک رپورٹ آئے گی۔ اس رپورٹ کے آنے کے بعد عمران خان کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین عمران خان کے صف اول کے مشیروں میں سے تھے، لیکن اب کپتان نے فیلڈنگ تبدیل کر لی ہے۔ اب جہانگیر ترین کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں۔ ذرائع کے بقول شیخ رشید احمد خان کا یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ گندم اور چینی بحران کی فورینسک رپورٹ سامنے نہیں لائی جائے گی، کیونکہ فورینسک رپورٹ سامنے آنے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ چینی کے ایکسپورٹ کا حکم وفاقی کابینہ کی منظوری سے دیا گیا تھا اور اس منظوری میں وزیر اعظم کے دستخط بھی شامل ہوں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے لیے چینی بحران کی رپورٹ گلے کا پھندا بن سکتی ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ انہوں نے از خود یہ رپورٹ پبلک کی ہے، لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ رپورٹ مقتدر حلقوں نے تیار کروائی اور انہوں نے ہی پبلک کروائی ہے۔ عمران خان کی ٹیم نے بھی وہی کام کرنے شروع کر دیا ہے جس کا الزام گزشتہ حکومتوں پر لگاتے رہے ہیں، لیکن اب وہ یہ نہیں جانتے کہ فورینسک رپورٹ پبلک ہو، کیونکہ اس میں ان کی سبکی ہوگی۔ شہزاد ارباب کا دوبارہ کابینہ میں آنا جہانگیر ترین کے لیے اچھی خبر ہے۔ کابینہ کے باقی ارکان بھی ٹاک شوز میں اس معاملے پر اب خاموشی اختیار کر چکے ہیں۔ ذرائع کے بقول حکومت میں جہانگیر ترین کے حامیوں کا گروپ ابھی بھی مضبوط ہے اور ان کے قریب سمجھے جانے والے وزراء خاموشی میں ہی مصلحت سمجھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے بھی جہانگیر ترین کے قریب سمجھے جانے والے شہزاد ارباب کی کابینہ میں واپسی سے اشارہ ملا ہے کہ کابینہ میں رد و بدل ترین گروپ کے خلاف کارروائی نہیں تھی، بلکہ ایک معمول کی ایڈجسٹمنٹ تھی۔ یاد رہے کہ جہانگیر ترین نے 2018 کے انتخابات کے بعد آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد کو پارٹی میں شامل کروایا تھا اور اس وجہ سے پارٹی پنجاب اور مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جہانگیر ترین گروپ کی ناراضی سیاسی لحاظ سے وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ شاید اسی لیے وزیر اعظم عمران خان یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ پارٹی میں ترین گروپ کے خلاف کارروائی اور ترین مخالف گروپوں کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین کے حامیوں کے علاوہ پی ٹی آئی میں ان کے مخالفین کا بھی ایک مضبوط دھڑا موجود ہے، جس کی پہلی قیادت شاہ محمود قریشی کرتے تھے، مگر آج کل اسد عمر اس گروپ کے اہم رہنما سمجھے جا رہے ہیں۔ لیکن اسد عمر سیاست کے کھیل میں جہانگیر ترین کے سامنے کچے ہیں، کیونکہ اراکین قومی صوبائی اسمبلی پر جہانگیر ترین کا کنٹرول بہت زیادہ ہے۔ وہ کسی بھی وقت اپنی وفاداری تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ چند ایک وزیر ہی ایسے ہیں جو رکن قومی اسمبلی ہیں، ورنہ تمام اہم وزارتیں یا تو مشیر چلا رہے ہیں یا معاون خصوصی، جن کے بارے میں عوامی سطح پر شکوک و شبہات بڑھتے ہی جا رہے ہیں کہ یہ معاونین خصوصی یا تو لبرل ہیں یا ان کا جھکاؤ اور ہمدردیاں قادیانیوں کے ساتھ ہیں۔ معاون خصوصی اور مشیران وہ حلف نہیں اٹھاتے جو ایک وزیر اٹھاتا ہے، جس کی وہ یہ عہد کرتا ہے کہ اس اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ اس کی مثال زلفی بخاری اور ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں، جن پر قواعد کی خلاف ورزی کے سنگین الزامات ہیں، لیکن ان کی انکوائری کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کسی بھی معاون خصوصی نے اپنے بارے میں لبرلز اور قادیانیوں سے ہمدردی کے الزامات کی وضاحت نہیں کی اور نہ ہی ختم نبوت کا حلف اٹھایا ہے، البتہ اپنے مخالف سیاستدانوں پر اب بنا ثبوت کچرا اچھالنے کا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اپنے ہی دام میں آ گئے ہیں۔ ان کی حکومت کو اس وقت کورونا کی وبا نے سہارا دے دیا، لیکن کورونا کی وبا کے ختم ہوتے ہی ان کی حکومت کے خاتمے کے آثار بھی نمایاں ہو جائیں گے۔ اگرچہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ چینی کا بحران سٹے بازوں نے پیدا کیا، عمران خان نے اعلان جنگ کر دیا ہے، سبسڈی دینے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا۔ چینی ساری دنیا میں سستی تھی، لیکن بہانہ بنا کر سبسڈی اور ذخیرہ اندوزی بھی کر لی گئی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان میں عام آدمی چینی کا کارخانہ نہیں لگا سکتا،
اس کے پیچھے سیاست دان ہیں۔ اصل فیصلہ یہ ہونا ہے کہ پنجاب حکومت نے سبسڈی کس طرح دی۔ اب گیند عمران خان کے کورٹ میں ہے۔ دوسری جانب پارلیمانی امور کے وزیر اعظم کے مشیر بابر اعوان نے امید ظاہر کی ہے کہ چینی کے بحران کے حوالے سے فورینسک رپورٹ میں حیرت انگیز حقائق سامنے آئیں گے جو رواں ماہ کی 25 تاریخ کو منظر عام پر لائی جائے گی۔ ایک نجی چینلز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان چینی اور آٹا مافیا کے خلاف تحقیقات کے عمل کو ہرگز رکنے نہیں دیں گے، جبکہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ آٹے اور چینی کے بحران کے حوالے سے FIA کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد معاملات کا دائرہ کار خاصا وسیع ہو چکا ہے۔ شیخ رشید نے کہا تھا کہ آٹے اور چینی کے بحران پر تفصیلی فورینسک رپورٹ عوام کے سامنے آنے میں تاخیر کا امکان موجود ہے۔ تاخیر کے باوجود میرا خیال ہے کہ معاملہ اب خاصا گھمبیر ہو چکا ہے اور فورینسک رپورٹ پر بہت سی باتوں کا واحد دار و مدار اسی لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ فورینسک آڈٹ سامنے ہی نہ آئے، بس تھوڑی سی دیر ہو سکتی ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں رپورٹ اہم ہے اور اگر اس میں واضح ثبوت سامنے آئے تو معاملات ذمہ داروں کے خلاف نیب کے ریفرنس اور قانونی کارروائی کی طرف جائیں گے۔ گزشتہ دنوں حکومت کی جانب سے منظر عام پر لائی جانے والی FIA کے انکوائری رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ چند ماہ قبل چینی اور آٹے کے پیدا ہونے والے بحران سے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین اور وفاقی وزیر خسرو بختیار کے قریبی رشتہ داروں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ رپورٹ سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ وہ آٹے اور چینی کے بحران پر FIA کی انکوائری رپورٹ پر کسی بھی قسم کی کارروائی سے قبل 25 اپریل تک تفصیلی فورینسک آڈٹ کے نتائج کا انتظار کریں گے۔ تاہم وزیر اعظم کے غیر سرکاری ترجمان سمجھے جانے والے PTI کے رہنما شہباز گل نے رپورٹ آنے کے بعد ٹویٹ میں کہا تھا کہ FIA کی ابتدائی رپورٹ کی بنا پر PTI جہانگیر ترین کو حکومتی زرعی ٹاسک فورس کی سربراہی سے علیحدہ کر دے گی۔ اس پر عمران خان اور جہانگیر ترین میں تلخیاں مزید بڑھیں۔ ادھر پنجاب میں صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری نے بھی رپورٹ کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ رپورٹ کے بعد عمران خان نے کابینہ میں رد و بدل تو کی تھی اور وفاقی وزیر خسرو بختیار کے قلمدان تبدیل کروا دیا تھا اور مشیر شہزاد ارباب کو بھی عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ تاہم شہزاد ارباب کو 2 دن بعد دوبارہ وفاقی کابینہ میں بطور معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ مقرر کر دیا تھا۔ اس سوال پر کہ اگر وزیر اعظم مفصل فورینسک آڈٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو اس سے قبل کارروائی کیوں کی گئی ہے، شیخ رشید کا کہنا تھا کہ رپورٹ میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی، خسرو بختیار کا محکمہ تبدیل ہوا ہے اور شہزاد ارباب بھی واپس آ چکے ہیں۔ جہانگیر ترین کی ٹاسک فورس سے ہٹائے جانے پر ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی کارروائی نہیں تھی کیونکہ ترین پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس ٹاسک فورس کا کوئی عہدہ موجود نہیں۔ دوسری طرف کابینہ میں PTI کے ارکان آٹے اور چینی کے بحران پر FIA کی تحقیقات اور نتائج کے حوالے سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ شہباز گل بھی خاموش ہیں کیونکہ انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ دیکھتے ہیں چینی بحران کے حوالے سے کہاں تک اس بات کو ٹال دیتے ہیں عمران خان یا ان کی کابینہ، لیکن اصل میں تو فیصلہ آنا ہے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملے گی۔